اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے سچے مالک اللہ، تیری مدد میں، تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں مردود شیطان کی برائی سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ، اللہ تیرے نام سے۔ الرحمن الرحیم، تو بڑے دیا اور رحم کے ساتھ اس دنیا کو پال رہا ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ حامیم، تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کی گئی ہے، قرآن کی باتیں اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے، العزیز جو عزت والا ہے، الحکیم بڑی دانائی اور سمجھ والا ہے۔ سمجھداری کی باتیں اس قرآن کی، گیان اور ایمان کی باتیں اس میں اتاری گئی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو جو ہم نے پیدا کیا، وما بینہما، زمین اور آسمان کے بیچ میں جو چیزیں ہم نے پیدا کی، الا بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے تھرو پیدا کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی، سیوا کے لیے، اور تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، گیان اور ایمان کے راستے پر چلو، اس دنیا کو جمع کرنے کے چکر میں مت لگو۔ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور اس دنیا کی ساری چیزوں سے ایک لمیٹڈ وقت تک، تمہاری موت تک یا قیامت تک تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو اگیانی ہیں، ہماری چیزوں سے فائدہ، کائنات کی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر ہمارے گیان کی طرف نہیں آئے، اگیانی ہو گئے، جھٹلائے، انکار کیے، نبی رسول پیغمبروں کے گیان اور ایمان کی باتوں کی طرف نہیں آئے، یا ان کے بعد ان سے جو گیان اور ایمان سیکھے تھے وہ جب لے کر چلنے لگے، لوگوں تک گیان پہنچانے لگے، ان کا مذاق اڑائے، ان کی باتوں کی طرف نہیں آئے، اگیانی بن گئے۔ عما انذروا معرضون، ہماری سزا، ہماری پکڑ، ہمارے جہنم اور عذاب سے جب انہیں ڈرایا گیا تو اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس سے منہ موڑے ہوئے تھے، اور دنیا کی طرف اپنی توجہ، اپنی محنت، اپنی تگ و دو، اپنی بھاگ دوڑ اور پورا التفات، پوری دنیا کی زندگی کا 24 گھنٹہ، پورے بچپن سے سمجھدار ہونے سے لے کے بوڑھے مرے تک کے پوری صلاحیت دنیا کے پیچھے لگا دی تھی۔ قل، ان سے کہہ دو، ارائیتم، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو، ما تدعون من دون اللہ، ایک سچے مالک کو چھوڑ کر جو دوسرے خدا سے تم دعا کرتے ہو، انہیں خدا سمجھتے ہو، ان کی بندگی کرتے ہو۔ ارونی ماذا خلقو، ذرا بتاؤ ان تمہارے سوچ کے حساب سے جو تمہارے خدا اللہ کے علاوہ ہیں، کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے دنیا میں؟ ماذا خلقوا من الارض، اس زمین میں کیا پیدا کیا ہے انہوں نے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا اس آسمان کے چلانے اور بنانے میں، اس آسمان سے روزی نازل کرنے میں، اس آسمان سے معاملات کو نیچے نازل کر کے دنیا، پوری کائنات سنبھالنے اور چلانے میں کیا یہ سچے مالک کے ساتھ شریک ہے؟ شرک فی السماوات، ائتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن کے گیان اور ایمان کی باتوں سے پہلے کی کوئی کتاب کی باتیں تمہارے پاس موجود ہو تو ذرا ہمیں لا کر بتا دو، جس میں یہ لکھا ہو کہ سچے مالک کے ساتھ یہ خدا خدائی میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ او اثارت من علم، یا بچا کچا گیان اور ایمان کی باتیں پہلے کے نبی رسول پیغمبروں کی تمہارے پاس ہے تو وہ ہمیں لا کر بتا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا غلط راستے پر جانے والا کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا جاہل، بیوقوف اور نادان کون ہو سکتا ہے کہ جو سرڑ مارگ، سیدھا مکتی کے راستے، صراط مستقیم کو، سیدھے راستے کو، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر پڑ جائے۔ ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرے، اسے اپنا خدا سمجھے اور سمجھے کہ میری دعا سن کر یا تو وہ پوری کر رہا ہے یا میری دعا کو اللہ تک پہنچا دے رہا ہے۔ دنیا کے نیک انسان مرتے تھے، اکثر دنیا والوں نے یہی کیا کہ ان نیک لوگوں کے نام سے وسیلہ ان کو ذریعہ بنا کر دعا کرنے لگے، اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ نیک لوگ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا، یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو، ہماری باتوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں، یا یہ خود خدائی میں شریک ہیں، یہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ من لا یستجیب لہ، جنہیں خدا سمجھ رہے ہیں، جنہیں دعائیں سننے والا سمجھ رہے ہیں، جنہیں دعائیں سن کر سچے مالک تک پہنچانے والا سمجھ رہے ہیں،
یہ قیامت تک ان کی باتیں سن نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ عباد امثالکم، وہ سب تمہاری طرح بندے تھے، اتنا ضرور تھا کہ نیک تھے، لیکن جیسے موت آتی انہیں بھی موت آئی۔ اب موت کے بعد ان کا سننا بند ہوا، ان کی آنکھیں بند ہوئی، ان کا کان بند ہوا، ان کا دل کا دھڑکن بند ہوئی، بلڈ سرکولیشن بند ہوا، سانس لینا بند ہوا، تو تم نے زمین میں کھڈا کھود کر انہیں قبر میں ڈال دیا۔ ایسی 360 نیک لوگوں کی مورتیاں مشرکین مکہ والے کعبہ میں رکھ دیے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کا نام لیتے، ان سے یاد کرتے، اور پھر دھیرے دھیرے ان سے دعائیں کر کر یہ سمجھتے کہ یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا قیامت تک تمہاری بات یہ سن نہیں سکتے، یہ مردہ ہیں۔ عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے تھے، نیک ضرور تھے، اور یہ جب نیک تھے، جب بھی یہ خود دنیا کی زندگی میں خود یبتغون الی ربہم الوسیلہ، نیک عمل کے ذریعے اپنے رب تک پہنچنے کا سامان ڈھونڈتے تھے، عمل کرتے تھے، گیان اور ایمان کو پہنچاتے تھے۔ ایہم اقرب، یہ خود نہیں جانتے تھے نیک لوگ ان میں سے سب سے زیادہ قریب اللہ کے پاس کون ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اس کی رحمت کی امید لگائے رہتے تھے، اچھے کام کر کے، اس سے دعائیں کر کے، اور سچے عمل کا وسیلہ ڈھونڈ کر، عمل اور کرم کے ذریعے لوگوں کی سیوا کر کے، نام اسمرن کے ذریعے بندگی کا حق ادا کر کے سچے مالک تک پہنچنے کا وہ عمل کا راستہ ڈھونڈتے تھے۔ یہ صحیح وسیلہ ہے، اپنے عمل کو سچے مالک تک پہنچنے کا وسیلہ بناؤ۔ قیامت تک ان کی دعائیں یہ سن نہیں سکتے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، یہ دنیا والے جن نیک بندوں کی قبروں اور مزاروں پر جا کر دعا کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا سنتے ہیں، یا تو خود پوری کرتے یا اللہ تک پہنچاتے، دونوں عقیدے ان کے بیکار ہیں، وہ سن بھی نہیں پا رہے۔ پورا کرنا تو دور کی بات، سچے مالک تک پہنچانا تو دور کی بات، اور قیامت میں جب کھڑے ہوں گے وہم عن دعائہم کافرون، ان کی دعاؤں کا انکار کریں گے۔ جب مالک پوچھے گا کوئی تمہاری قبر پہ آیا تھا دعا کرنے کے لیے، میرا وسیلہ تمہیں بنا رہا تھا، تمہیں ان کی دعائیں مجھ تک پہنچانے والا سمجھ رہا تھا، کیا تم نے ان کی دعاؤں کو سنا، سمجھا، اور کب کس تاریخ کس دن کو تمہاری قبر کے پاس آئے تھے تمہیں پتہ بھی ہے؟ تو وہ انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جیسے یہ خبر رکھنے والا کائنات کا مالک جو تمہیں بتا دے گا، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا، یہ تو مردہ پڑے ہوئے ہیں ان کی قبروں کے اندر۔ نبی، رسول، پیغمبر، یہ خود انہیں موت آتی ہے، قبروں میں ان کا بدن سڑے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے بدن کو، زمین کو کھانے سے منع کر دیا، اور نہیں منع کرتا تو کھا لیتی۔ مطلب وہ موت کے منہ میں ہے، موت کی زندگی ان کی ہے، موت ہے جیسے ہر انسان ہر مخلوق کو آتی ہے، ایسے نبیوں کی موت ہے، اتنا ہے کہ قبر میں ان کا بدن سڑتا نہیں ہے۔ تو دوسرے نیک لوگ عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں، تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے۔ کئی جگہ قرآن میں بتایا گیا، جب وہ آیتیں آئے گی تو اس کا ترجمہ کریں گے، ایکسپلین کریں گے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، دنیا والے جس کو دعا سننے والا سمجھ رہے تھے وہ ان کی دعاؤں سے غافل تھے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔